अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, इमरान खान साहब ने एक स्टेटमेंट दे दी अपने फैसलाबाद के जलसे में और उसके ऊपर एक शदीद रद्द अमल जो है आज ISPR की तरफ से आया और वो आपको मैं पढ़ के सुना देता हूं। फैसलाबाद जलसे में इमरान खान की तकरीर पर अफवाज पाकिस्तान का रद्द अमल। चेयरमैन PTI के पाक फौज की सीनियर क़यादत के बारे में हतक आमेज और इंतहाई गैर ज़रूरी बयान पर आर्मी में शदीद गम और गुस्सा है। ऐसे वक्त में पाक फौज की सीनियर क़यादत को मुतनाज़े बनाने की कोशिश इंतहाई अफसोसनाक है। ISPR पाक फौज कौम की सिक्योरिटी और हिफाजत के लिए हर रोज जानें कुर्बान कर रही है। आर्मी चीफ की तयनाती का आइन में वाज़े तरीक़ाकार मौजूद है। सीनियर सियासतदानों की जानिब से आर्मी चीफ के ओहदे को मुतनाज़े बनाने की कोशिश इंतहाई अफसोसनाक है। पाक फौज की सीनियर लीडरशिप की अहलियत और हुब्बुल वतनी उनकी दहाइयों पर महीद बेदाग और शानदार अस्करी खिदमात से आया है। फौज की आला क़यादत को सियासत में मुलविस करने की कोशिश मुल्की मुफाद में नहीं। आर्मी चीफ की तयनाती के तरीक़ाकार को मुतनाज़े बनाना पाकिस्तान के मुफाद में है और ना पाक फौज के। पाक फौज इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन की बालादस्ती के अज़म पर कायम है। ये ISPR का जो है रिएक्शन आया इमरान खान साहब की स्टेटमेंट पर। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने भी फिर इस पर ट्वीट की। उन्होंने कहा, इमरान नियाज़ीज़ डेस्पिकेबल utterances to malign institutions are touching new levels every day. He is now indulging in direct mudslinging and poisonous allegations against armed forces and its leadership. His nefarious agenda is clearly to disrupt and undermine Pakistan. یہ پرائم منسٹر کی سٹیٹمنٹ تھی۔ صدر عارف الوی صاحب کے حوالے سے بھی بیان سامنے آیا اور انہوں نے کہا کہ عمران خان خود وضاحت کریں اپنے بیان کی، اور انہوں نے پھر یہ بھی کہا کہ آرمی چیف سمیت پوری فوج کی حب الوطنی پر شک نہیں کیا جا سکتا۔ صدر عارف الوی۔ ناظرین، اس پر بھی بات کرنی ہے۔ دوسری جانب آج خواجہ آصف صاحب نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے سب سے جو امپورٹنٹ بات کی وہ یہ تھی کہ جی عمران خان صاحب کے خلاف اب آئندہ آنے والے دنوں میں بڑی کارروائیاں، قانونی کارروائیاں ہوں گی۔ انہوں نے کہا کچھ تو شروع ہو گئی ہیں اور کچھ مزید عمران خان صاحب کے خلاف کارروائیاں ہوں گی۔ اور انہوں نے پھر یہ بھی ایک سوال کیا کہ آپ خود بتائیں کہ عمران خان صاحب کے ارد گرد سے بہت سے چہرے غائب ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ اگر عمران خان صاحب سین پر نہیں ہوں گے تو پھر یہ کسی بھی جس طرح جائیداد جو ہے وہ بٹ جاتی ہے اس طرح PTI بھی بٹ جائے گی کسی جائیداد کی طرح۔ اس پر فواد چوہدری صاحب نے ایک بڑا دلچسپ ریئیکشن دیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ عمران خان کو نااہل نہیں کرا سکتے، عمران خان کو سین سے ہٹا کے دیکھیں، آپ اسلام آباد سے باہر نہیں نکل سکیں گے۔ اور یہ اس پر بھی بات کریں گے۔ دوسری جانب PDM جو ہے پنجاب میں تبدیلی کے لیے پھر متحرک ہو گئی ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ حمزہ شہباز صاحب لنڈن سے میاں نواز شریف صاحب اپنے تایا سے نوڈ لے کے آئے ہیں کہ جی اب ہم پنجاب میں پرویز الہی صاحب کو ہٹانے کی کوشش کریں گے، اور اس کے لیے باقاعدہ PDM سمیت پاکستان پیپلز پارٹی ایکٹیو ہو گئی ہے۔ عمران خان صاحب سندھ پہنچ گئے ہیں اور دیکھنا یہ ہے کہ یہ پیپلز پارٹی اس سے کتنی پریشان ہے، کتنا مشکل ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں ان کے لیے، کیونکہ جو ریئیکشن سیلاب کے دوران ہم نے دیکھا پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے خلاف، وہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت پر۔ اور IMF پہلے ہی کہہ چکا ہوا ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ سیاسی عدم استحکام ہے، تو اگر معیشت کو ٹھیک کرنا ہے تو سیاسی عدم استحکام کو ختم کرنا ہے۔ انہی تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان لیگ نون کے سینئر رہنما کیسر احمد شیخ صاحب، ممبر نیشنل اسمبلی۔ بہت بہت شکریہ شیخ صاحب آپ کے وقت کا۔ میرے ساتھ موجود ہیں سید یاور عباس بخاری صاحب، ممبر پنجاب اسمبلی، سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف۔ بہت بہت شکریہ بخاری صاحب آپ کے وقت کا بھی۔ بخاری صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا، ریئیکشنز آپ نے دیکھ لیا، کچھ سمجھ نہیں آئی۔ پہلے تو ہم یہی سنتے تھے کہ جو آرمی چیف آتے تھے جب وہ اپنے کچھ ایکشنز ہوتے تھے تو پھر ان کے حوالے سے باتیں ہوتی تھیں کہ جی وہ شاید اس طرف ہیں یا اس طرف ہیں یا جو بھی ہے، تمام سیاسی لیڈرشپ کرتی رہی ہے،
لیکن یہ پہلی مرتبہ ہم سن رہے ہیں کہ ایک آرمی چیف کی تعیناتی ہونی ہے نومبر میں، اور اس کو پہلے سے ہی عمران خان صاحب نے کنٹروورشل بنا دیا. کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. دیکھیں، کہیں بھی کنٹروورشل نہیں بنایا. خان صاحب نے اپنے خدشے کا اظہار کیا ہے، اور ہماری فوج کی حب الوطنی کے اوپر تو کوئی کوشچن ہی نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ نوجوان ہیں کہ جو اپنا آج قربان کرتے ہیں ہمارے کل کے اوپر. تو اس کے اوپر تو اپنی جتنے بھی ہم ان کو تنخواہ دے دیں، آپ مجھے بتائیں وہ جان کے عوض برابری ہم کے ایکویلیبریم ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے. تو ان کی جان دینا اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے، وہ وردی پہن کے محاذ پہ جانا سب سے بڑی دلیل ہے کہ یہ محب وطن ہے، ایک ایک ان کا سپوت. جہاں تک عمران خان صاحب نے بات کی ہے، وہ اس لیے وہ بات جو میں عکس کر پا رہا ہوں اپنے کم علمی میں، اور میں خان صاحب سے میری بات نہیں ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ کہیں جس طریقے سے حکومت بدلائی گئی اور جس ہوس سے، جس لالچ سے یہ پڑ گئے اس حکومت کو کہ ہمارے ہاتھ میں آئے، وہ اپنے این آر اوز کے لیے، اپنے کیسز کو چھپانے کے لیے، اس لیے کہ ان کے اوپر جیسے فرد جرم وہ ہونے والا تھا منی لانڈرنگ کیسز کے اندر. تو جب اس قسم کی چیزیں ہو رہی اور بولتے ہیں کہ تباہ ہو گیا تھا ملک اور ہم لوگوں نے سنبھالا، ان لوگوں نے اگر وہ جو 6% پہ جی ڈی پی گرو کر رہا تھا، وہ اگر گرو کر رہا تھا تو تباہی کہاں پہ ہو رہی تھی؟ یہ تو صرف آئے اپنی ہوس کو پورا کرنے کے لیے. خان صاحب کا صرف جو خدشہ ہے کہ کیونکہ چوائس پرائم منسٹر کے ہاتھ میں ہوتی ہے، وہ اس چوائس کا غلط استعمال نہ کرے، اور جو بھی ہمارا آرمی چیف ہو وہ کرپٹ کو کرپٹ کہے اور کسی طریقے سے بھی اثر انداز نہ ہو کورٹس کے کیسز میں، اور ان کے خلاف جو بھی چارجز ہیں ان کو اپنے منطقی انجام تک پہنچائے. لیکن کہیں بھی خان صاحب نے حب الوطنی کی بات نہیں کی، کہیں بھی خان صاحب نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے رینک اینڈ فائل کہیں بھی اپنے کمانڈنگ آفیسرز کے خلاف کھڑے ہوں، کہیں ایسی بات نہیں ہوئی ہے. تو اگر انہوں نے ایک بات کی ہے، وہ اپنے خدشے کا اظہار کیا ہے کہ ان لوگوں نے جس طریقے سے اپنی دولت چھپائی ہوئی ہے، اور خاص طور پہ نواز شریف صاحب فرماتے ہیں کہ میرے جو بھی اثاثے اگر آمدن سے زیادہ ہیں تو تم لوگوں کو اس سے کیا، تم لوگ کون ہو سوال کرنے والے؟ پھر مریم بی بی نے کیا کہا کہ تو یہ باتیں ہیں کہ جن کا ہمیں ڈر ہے کہ ان لوگوں کے اوپر پانی نہ ڈالے جائے، اس کے اوپر مٹی نہ ڈالی جائے، اس کو آگے منطقی انجام تک پہنچایا جائے. بخاری صاحب، ایک کویسچن جو ہے جس پر کسی کو کوئی بھی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ باقاعدہ فوج ایک واحد ایسا ادارہ ہے جو کہ میرٹ پر چلتا ہے. چاہے ایک جرنیل کا بیٹا جو ہے وہ بھی آرمی میں سلیکٹ نہیں ہوتا، اور کیا ایک حوالدار یعنی کہ جو بہت سب سے لو رینک ہے، سپاہی کا بیٹا بھی جنرل بن سکتا ہے. تو اس پہ تو دوسرا سوال نہیں ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ شک کا اظہار کیسے کر دیا کہ ریگارڈلیس کوئی بھی آئے، جو بھی آئے گا وہ میرٹ پہ آئے گا، وہ کیوں چاہے یہی اپوائنٹ کریں، وہ کیوں جو ہے وہ کسی کی سائیڈ لیں گے؟ کیونکہ وہ تو 12 مرتبہ کہہ چکے ہوئے ہیں کہ ہمیں سیاست میں نہ گھسیٹا جائے، ہمیں ان معاملات میں نہ لے کے آئیں، چہ جائے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ عدالت میں ان کے کیسز پہ اثر انداز نہ ہوں. دیکھیں، یہ تو خدشہ جو میں عکس کر رہا ہوں، یہ عکس میں نے کیا ہے. دیکھیں، جہاں تک بات ہے نا کہ میرٹ کی، جب پاکستان بنا ہماری فوج بہت کمزور تھی، تعداد کم تھی، اسلحہ پورا نہیں تھا، اور ہماری بیوروکریسی بالکل ٹاپ پہ تھی. کیا ہوا اتنے عرصے میں کہ ہماری فوج بالکل ٹاپ پہ چلی گئی اور بیوروکریسی نیچے آ گئی؟ کیونکہ ان کے اندر میرٹ کا سسٹم نہیں رہا. بیوروکریسی میں آیا، چاہے ہمارے بھائی آئے سینیٹر صاحب، ہم لوگوں نے اپنی مرضی سے لوگوں کو بیچ میں ڈالا اور دھکا دیا آگے. فوج میں یہ کام نہیں ہوتا ہے، فوج میں میرٹ پہ ہوتا ہے. ایک آفیسر کا وہ ایک ایویلیویشن ہوتی ہے، اس کے مطابق اس کو کمانڈ دیا جاتا ہے، اس کے مطابق اس کی پروموشن ہوتی ہے، بار بار اس کے ایگزامز ہوتے ہیں. زمانے میں کہتے ہیں فوج میں چلے جاؤ اگر پڑھتے نہیں ہو. ابھی جتنا فوج میں پڑھنا پڑتا ہے یہ تو فوجیوں سے پتا کرے نا، امتحان در امتحان ہوتا ہے. میرٹ کی بات کبھی بھی نہیں کی، صرف ایک بات کا خدشے کا اظہار کیا، جہاں پہ سیاسی اپنی چوریوں کو، کرپشن کو چھپانے کے لیے حاوی نہ ہو. جیسے کہ مثال سوال یہی تھا کہ بھٹو صاحب نے ایک آخری بات، ضمیر بھائی ایک آخری بات، جیسے ضیاء الحق صاحب نیچے سے اٹھا کے اوپر لائے گئے، کیونکہ بھٹو صاحب سمجھتے تھے کہ میری مرضی کریں گے،
ایک منٹ چلیں، آپ نے یہ بات تو کر دی، لیکن پھر ہم نے وہ بھی ایک سین دیکھا کہ جس طرح سپریم کورٹ سے بال پارلیمنٹ میں آیا تو عمران خان صاحب متحرک ہو گئے اور کیسر احمد شیخ صاحب کی پارٹی سمیت تمام جماعتوں کو کہا گیا، اور عمران خان صاحب نے اس وقت ان کو اس چیز کو اون بھی کیا کہ ایکسٹینشن کا جو ہے معاملہ وہ دیا جائے، اور ابھی اگر یہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ بھی ایک سامنے ہے۔ کیسر احمد شیخ صاحب، اس کو آپ ساری چیز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ عمران خان صاحب کی ڈیسپریشن ہے، ان کو لگ رہا ہے کہ ان کو نااہل کر دیا جائے گا، اور پھر جو بھی اپوائنٹمنٹ ہوگی تو وہ کیا کسی کی طرف جھکاؤ ہوگا اس کا؟ کیا یہ ہو سکتا ہے؟ کیونکہ پرائم منسٹر جب تھے نواز شریف صاحب، انہوں نے تو جتنے بھی جنرل مطلب آرمی چیف اپوائنٹ کیے، ان کے ساتھ ان کی پھر لڑائی بھی ہوئی ہے، جس طرح مطلب ابھی بھی کہا تو یہی جا رہا ہے کہ صورتحال کچھ ایسی ہے، ابھی بھی عمران خان صاحب کی بھی آخری دنوں میں کچھ معاملات ایسے ہی ہو گئے تھے۔ کیا کہتے ہیں شیخ صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر حیدر صاحب دیکھیے نا، یہ تو 3.5 سال کے عرصے میں جب 4.25 سال ان کی حکومت تھی تحریک انصاف کی، تو وہ تو یہ بات کرتے کرتے تھکتے ہی نہیں تھے کہ ہم ایک پیج پہ ہیں آرمی کے ساتھ اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ۔ اب عمران خان صاحب کو ہی میں نے سنا تھا سب سے زیادہ جو پچھلے 2018 کے الیکشن میں انہوں نے زور دیا کہ ہمیں اداروں کی عزت کرنی چاہیے۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ ایک ایک کر کے ان اداروں کو انہوں نے پاش کر دیا۔ سب سے پہلے تو پارلیمنٹ کا ادارہ آپ نے دیکھا، وہ کسی کے ساتھ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہی نہیں ہے، اور جو بات اپنی کرتے ہیں وہی ہے، اس کو بالکل تباہ کر دیا۔ ایک دوسرے پہ دشنام ترازی ہوئی، ایک دوسرے پہ کتابیں پھینکی گئیں، اور لڑائی جھگڑا ہی رہا پورے 3.5-4 سال۔ اب ایف آئی اے یہ اپنے زمانے میں کہتے تھے، اس پہ بڑا زور دیتے تھے، اس کے خلاف باتیں کر رہے ہیں۔ آپ نے کورٹ دیکھی کہ اگر 12 بجے نو کانفیڈنس جو بالکل آئینی تھا اور یہ نہیں کر رہے تھے، اور ان کے ڈپٹی اسپیکر صاحب یہ غیر آئینی اور غیر قانونی کام کر رہے تھے، تو 12 بجے رات کو کورٹس کھلی تو کورٹس پہ الزام لگانا شروع کر دیا۔ اب آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ آرمی کے پورے ادارے، اور یہ جس طرح کہہ رہے ہیں، اب یہ اتنا آئی ایس پی آر کو کہنا پڑا نا، اتنا سخت بیان انہوں نے دیا۔ کچھ تو کسی ادارے کو تو آپ محفوظ رکھیں نا۔ مجھے یہ بتائیے، الیکشن کمیشن ہے، جب کوئی فیصلہ ان کے خلاف آتا ہے تو الیکشن کمیشن پہ چڑھائی کر دیتے ہیں۔ یہ چاہتے کیا ہے؟ ملک کو توڑنے کی انہوں نے بات کی، اور کوئی رزلٹ یہ جو کہتے تھے کہ میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، یہ جو بہت صادق اور امین ہیں، ان کے دور میں کیا ریونیو بڑھ گیا؟ سب سے زیادہ خسارہ 4,000 ارب روپے کا خسارہ انہوں نے چھوڑا ہے جون 2022 میں۔ ایک آدھ مہینہ پہلے ہماری حکومت آ گئی، لیکن اس پورے سال میں 4,000، یہ فیکٹ پوزیشن، اتنا خسارہ کبھی ہوا ہی نہیں۔ آج آئی ایم ایف بھی کہ 5.5-6% قومی آمدنی کا خسارہ ہوا۔ یہ ڈینگے مار رہے ہیں کہ ہم نے تو ریونیو بڑھا دیا۔ تو بھائی ریونیو بڑھ گیا تو خسارہ ایسا کیسے ہوا؟ کیونکہ خرچہ آپ نے بہت زیادہ بڑھا دیا۔ پھر یہ کہتے ہیں ہم نے ایکسپورٹ بڑھا دی۔ جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہے ہیں۔ ایکسپورٹ 30 ارب ڈالر ہے اور امپورٹ 80 ارب ڈالر ہو گئی۔ پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں 50 ارب ڈالر کا امپورٹ اور ایکسپورٹ کا گیپ ہو۔ آپ کو جو ملے 3.5-4، اور آپ بالکل صادق امین تھے، آپ نے کوئی کرپشن نہیں کی، نہ ملک کا ریونیو بڑھا، نہ ملک کی اکانومی بڑھی۔ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں یاور بخاری صاحب کہ جب انہوں نے چھوڑا تو اس وقت 6% قومی آمدنی میں ترقی ہو رہی تھی، فیکٹ ہے۔ لیکن اگر آپ ایوریج دیکھ رہے ہیں نا 4.25 سال کی، تو وہ 2-2.25% ہے، جو بہت کم ہے۔ پہلے سالوں میں یہ کیوں 6% آخری سال میں تھی کہ پہلے سالوں میں نیگیٹو گروتھ شیخ ہوئی، صاحب کووڈ بھی تو تھا اس میں، 2 سال تو کووڈ بھی متاثر کیا نا اس نے۔ کووڈ تو انڈیا میں بھی تھا، کووڈ تو بنگلہ دیش میں بھی تھا۔ صحیح۔ بنگلہ دیش اور انڈیا میں دیکھیں نا کہاں ترقی ہونی تھی۔ یہ تو یہی سارا جھوٹ ہے نا۔ آپ بتائیے کووڈ انڈیا میں زیادہ تھا یا پاکستان میں؟ انڈیا میں پچھلے سال 44 بلین ڈالر کی ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ آئی۔ آپ نے ماحول ہی پیدا نہیں کیا، آپ کے یہاں 1.5 ارب ڈالر کی بھی نہیں آئی۔ کیا وجہ ہوئی؟ کیوں بنگلہ دیش کیوں ہم سے ڈبل ہو رہا ہے ایکسپورٹ میں؟ کووڈ تو ہر جگہ ہے۔ شیخ صاحب بالکل، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ صحیح شیخ صاحب، اس پہ میں بالکل آپ سے بات کرنا چاہوں گا، لیکن ایک چیز مجھے اگر آپ شیخ صاحب بتا دیں کہ عمران خان صاحب کا جو انہوں نے بات کی کہ جی یہ کسی ایسے بندے کو لے کے آنا چاہتے ہیں جو ان سے یہ سوالات نہ پوچھے کہ یہ لوٹا ہوا پیسہ کہاں سے آیا، کہاں گیا، اور مطلب جو چوری کا وہ جو ریٹورک ہے، یہ کیا کبھی کسی بھی آرمی چیف کا یہ مینڈیٹ رہا ہے یا ہو سکتا ہے، یا وہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ لوگ ایسا ہی بندہ لانا چاہتے ہیں جو آپ لوگوں کو مت پوچھے؟ پی ڈی ایم، پیپلز پارٹی آپس؟ جی
نوید صاحب آج تو صدر ان کے اپنی پارٹی کے صدر ہیں عارف علوی صاحب، انہوں نے خود کہہ دیا کہ تمام فوج جو ہے وہ محب وطن ہے. جو بھی آئے گا کوئی سینئر جنرل آئے گا نا، جو طریقہ کار سے آئے گا، طریقہ کار تو یہی ہے کہ پرائم منسٹر اس کو چنتے ہیں، لیکن ان چند 5-6 یا 4-5 جو سینئرز ہمیشہ ہمارا یہی ٹریڈیشن رہا. اور پھر ابھی انہوں نے خود آرمی چیف کو ایکسٹینشن دی ہے. ابھی ان کو پتہ نہیں کس چیز پہ اعتراض ہے. ان کے خیال میں کون جو ہے ایسا ہے جو جس کو نہیں لے کے آنا چاہیے، یہ بتا دینا. ایکسٹینشن تو آپ سب نے مل کے دی جی، آپ لوگ بھی تو اس میں شامل تھے نا، سارے سب لوگ تھے. بالکل شامل تھے، ہم نے بھی دی. میں کوئی اس میں جو حقیقت ہے تو آپ دیکھیے تمام جنرل جو ہے محب وطن ہے. آج صدر صاحب نے کہہ دیا، باقی باتوں کو تو چھوڑ دیجیے. اور تمام ہماری فوج محب وطن ہے، وہ شہادتیں دے رہی ہے. وہ آج طوفانوں میں اور یہ جو آیا ہوا ہے آپ کا سیلاب، اس میں دن رات اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں اور لگے ہوئے ہیں. اگر ہماری فوج کے انسٹیٹیوشن کو کمزور کر دیا گیا ہے جس طرح یہ عمران خان اس وقت چاہ رہے ہیں، اور اگر یہ کہتے ہیں ملک کے کئی حصے بکھرے ہو جائیں گے، یہ کیا تعلیم دے رہے ہیں؟ اور کیا ہر گھر میں تو انہیں جھگڑا کرا دیا ہے. تو اپنے ملک کے کس ادارے کو مجھے بتا دیجئے کہ کس ادارے پہ ان کو اعتبار ہے؟ سیاسی شعور بڑھ گیا جی ہر گھر میں شاید سیاسی شعور بڑھ گیا ہے. بخاری صاحب ایک چیز مجھے یہ بتا دیں بڑا جی دوسری چیز ہوتی ہے ان کے آپس میں جھگڑے اور اختلافات. میں تو دیکھتا ہوں نا، میں تو کیونکہ صحیح چلیں بخاری صاحب چلیں باقی باتیں چھوڑیں. جو بھی بات عمران خان صاحب نے کی، الفاظ کا چناؤ شاید بہتر ہو سکتا تھا. کسی بھی طرح گھما پھرا کے اپنا مدعا بیان کر دیتے کہ چاہے جو بھی آئے، جو بھی آرمی چیف آئیں گے نومبر میں آئیں گے، وہ اپنا کہتے ہیں ایز اے پروفیشنل تھورو آرمی چیف ہوں گے. دیٹس اٹ. اتنی بات کر دیتے تو کافی نہیں تھا. مطلب یہ کہ جی یہ وہ ایک بات میں بتاتا ہوں نا کہ جو پرابلم یہاں پہ ہے نا، وہ جان بوجھ کے ایک بات کو زیادہ نیگیٹو کیا جا رہا ہے اپنے مفاد کی خاطر. جتنا اچھالا جا رہا ہے ہر کوئی اپنے مفاد کی خاطر اچھالا. آئی ایس پی آر کی لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں، دیکھیں جو بھی آرمی چیف آئے گا، وہ دیکھیں نواز شریف نے کتنے چن کے آرمی چیف لائے. وہ چنتے رہے نا، انٹرویو لیتے رہے. یہ پرائم منسٹر کا پریروگیٹو ہے، وہ کر سکتے ہیں. لیکن انہیں اپنی طرف سے سب سے زیادہ جو ان کے دل کو بھاتا تھا اس کو لائے، اور وہی ان کے مخالف ہو گیا. یہ سیٹ کی ڈائنامکس ایسی ہوتی ہیں، چاہے عمران خان صاحب چوز کر کے لائیں، چاہے شہباز شریف چوز کر کے لائیں، چاہے آصف زرداری صاحب چوز کر کے لائیں. وہ جب آرمی چیف ایک چیز کو دیکھتا ہے کہ کوئی حد سے زیادہ پار ہو رہا ہے تو وہ پھر obviously اپنی مداخلت تو کرتا ہی کرتا ہے. یہ تو پاکستان کی ہسٹری ہے، اس میں مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے مفاد کے خلاف کوئی آرمی چیف کبھی بھی نہیں جائے. لیکن یہاں پہ جو خدشہ تھا وہ یہ تھا کہ بھائی کہیں یہ بیٹھ کے یہ نہ بولے کہ بھائی کوئی کیسز نہیں دیکھیں گے، یہ نہیں ہوگا تو میں آپ کو چوز کر لوں گا. یہ اس کے الفاظ کا چناؤ بہتر ہو سکتا تھا. میں دوسری بات ایک کر لوں جو سینیٹر صاحب نے کی. سینیٹر صاحب نے ایک بات کی، میں ایک سیکنڈ بات کر لوں. دیکھیں ہماری معیشت کا جو حجم تھا $386 ارب تھا، 6% گرو کر رہی تھی. جو ان نے ٹریڈ ڈیفیسٹ کی بات کی، آپ ذرا چیک کریں. یہ ٹریڈ ڈیفیسٹ کو تو اٹھاتے ہیں، یہ دیکھیں کہ وہ فیکٹریاں 300 گنا اپنے آپ کو ایکسپینڈ کر رہی تھی کیونکہ ایکسپورٹ بڑھ رہے تھے. ان لوگوں نے کب ایکسپورٹ بڑھائے یہ بتا. ان کے زمانے میں ایکسپورٹ گر گئے، ان کے زمانے میں پر کیپٹا انکم گر گیا، ان کے زمانے میں ریمیٹنسز گر. ویری رائٹ، یو ہیو رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ. اور اس پر بریک کے بعد آ کر اس پہ بات کی، کیونکہ یہ تو ایک سمجھ لیں کہ فیوریٹ پچ ہے کیسر احمد شیخ صاحب کی، کیونکہ وہ بہت زیادہ اکانومی پہ بات بھی کرتے ہیں. لیکن اس میں ایک چھوٹی سی بات میں ایڈ کروں کہ جو آپ لوگوں کے زمانے میں، پی ٹی آئی کے زمانے میں ٹریڈ ڈیفیسٹ جو کم ہو رہا تھا، ایکسپورٹس بڑھ رہی تھیں، وہ کچھ پینڈنگ آرڈرز جو بہت تیزی سے آگے نکلے. اور کووڈ میں بھی آپ لوگوں نے اس طرح بہتری سے، کیونکہ بہت دنیا بند پڑی ہوئی تھی، لیکن پینڈنگ آرڈرز جس طرح اس میں بڑھے، تو پروبیبلی کیسر احمد شیخ صاحب اس پر زیادہ بہتری سے بات کر سکیں گے. ابھی وقت ہوا ایک بریک کا. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. یاور بخاری صاحب کوئکلی، کیونکہ اس سیگمنٹ میں میرے پاس ٹائم کم ہے اور میں چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ سوالات ہو جائیں. خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے خلاف اب بڑی قانونی کارروائیاں ہونے جا رہی ہیں، ہونے والی ہیں، کچھ شروع ہو چکی ہوئی ہیں، اور وہ اب سین سے ہٹ جائیں گے. تو ان کے بہت سے چہرے پہلے ہی لیفٹ رائٹ سے غائب ہونا شروع ہو گئے ہیں، مزید غائب ہو جائیں گے، اور یہ جائیداد کی طرح بٹے گی پی ٹی آئی. کوئک کمنٹ سر. سب سے پہلے خواجہ آصف کون ہے جیسے فوج کو بےہودہ زبان میں یاد رکھا آن دا فلور آف دا نیشنل اسمبلی؟ وہ خواجہ آصف جو فوج کے ایک ذاتی طور پہ مخالف انسان ہے،
وہ بات کرتا ہے یہ تو شرم آنی چاہیے خواجہ آصف کو ایسی باتیں کرتے وقت بھی، سوائے 2 بندوں کے پی ٹی آئی میں نون کے بندے ایڈ ہو رہے ہیں دن بدن، یہ تو بھول جائیں کہ پی ٹی آئی کا کوئی چہرہ چھوڑ کے جائے گا. یہ جو مرضی کر لیں وہ کام یہ جو ڈھیلا کرنا چاہ رہے ہیں، روکنا چاہ رہے ہیں، ایسا کرنا چاہ رہے ہیں. خان صاحب کی پاپولیرٹی دن بدن بڑھ رہی ہے، یہ پارٹی اور بڑی ہو رہی ہے. یہ ان کی غلط فہمی ہے خواجہ آصف کی، اور یہی حسرتیں لے کے وہ اللہ پاک کے پاس چلے جائیں گے. ان کو یہ چیز کبھی زندگی میں نہیں ملے گی. جس قسم کی بےہودہ گفتگو وہ خود کرتے رہے ہیں اور آج ایکسپیکٹ کرتے ہیں بخاری بھائی آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کو جو ہے بس نااہل کروانا ہی ایک سب سے بڑا مقصد ہے اس وقت، اور وہ ہو جائیں گے نااہل؟ بالکل یہی ہے. خان صاحب کو یہ نااہل کروانا چاہتے ہیں. خان صاحب کو یہ نااہل کروانے کی ان کے پاس جرت بھی نہیں ہے، کیسز بھی کوئی ایسے نہیں ہیں. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں جو مرضی یہ کرتے رہے، خان صاحب کی پاپولیرٹی بڑھتی رہی. چلے کیسر احمد شیخ صاحب، فواد چوہدری صاحب نے کہا ہے کہ آپ عمران خان کو نااہل نہیں کرا سکتے. انہوں نے ایک اور بھی ورڈ یوز کیا تھا، میں نہیں کروں گا. عمران خان کو ہٹا کے دیکھ لیں، آپ اسلام آباد سے باہر نہیں نکل سکیں گے. شیخ صاحب یہ تو خیر دیکھا حالات سامنے آ جائیں گے، لیکن میں یہ خود کہتا ہوں کہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جو پارٹی ہے ان کے لیڈرز کو نااہل حتی الامکان یہ کوشش ہونی چاہیے کہ وہ فیلڈ میں رہیں، ارینا میں آپ ان سے کنٹیسٹ کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ پولیٹیکلی، اور اگر مقابلہ ہوگا تو زیادہ کمپٹیشن ہوگا. دیکھیے یہ جو ابھی یاور بخاری صاحب کہہ رہے ہیں نا، ان کے دور میں ہی 3.5 پونے 4 سال کے دور میں ہی پوری کوشش کی گئی کہ اپوزیشن میں ٹوٹ کے کچھ لوگ ان کے ساتھ شامل ہو جائیں. یہ فیکٹول میں پوزیشن بتا رہا ہوں. ایک بھی ایم این اے کے ادھر نہیں گیا. ان کے 20-22 لوگ آج ادھر بیٹھے ہیں، آج بھی اسمبلی میں بیٹھے ہیں، جو ان کے پی ٹی آئی سے الیکٹ ہوئے تھے اور ان کے ممبر تھے. آپ حکومت میں تھے، کبھی حکومت کے لوگ بھی ٹوٹ کے دوسری طرف جاتے ہیں. پاپولیرٹی کا تھا ان کا یہ حال ہے. اب یہ آج سے 5 مہینے پہلے ان کی پاپولیرٹی کہاں تھی؟ اور آج میں سمجھتا ہوں کہ لوگ بڑے بڑے جلسے یہ خطاب کر رہے ہیں، لیکن کیونکہ یہ چھوڑ کے گئے 4000 ارب روپے کا خسارہ چھوڑ کے گئے. مہنگائی ہوئی ہے، مہنگائی اس وقت بہت بڑھ رہی ہے، ہمیں اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. لیکن کیا کیا انہوں نے؟ کیا کیا؟ آئی ایم ایف سے وعدے کر کے، ان سے کانٹریکٹ کر کے، پھر پیٹرول کے لوگوں کو جھوٹا خوش کرنے کے لیے آپ نے پیٹرول کی اور ڈیزل کی قیمت جو ہے وہ کم کر دی، حالانکہ ان سے آپ نے طے کیا تھا کہ 50 روپے تک لیوی لے جائیں گے. تو یہ آئی ایم ایف کو بھی ناراض کر دیا. اب امریکہ جیسے بڑی معیشت کو بھی جہاں سے ایف اے ٹی ایف آپ نے اپروو کروانا، تو بہت بڑی ان کی آئی ایم ایف میں بھی پوزیشن ہے، اور ویسے بہت بڑی اکانومی ہے. اور یہ خود جب صدر ٹرمپ سے ملتے تھے اور واپس آتے تھے تو کہتے جی ہم نے ورلڈ کپ جیت لی ہے. ابھی جب سے صدر بائیڈن آئے ان کی بات چیت نہیں، تو امریکہ یہ کہتے ہیں ہم، اور یہ لوگوں کو ملک کو بھی توڑنا چاہتے ہیں. ان کا یہی کہتے ہیں، خود کہہ رہے ہیں 3 حصے بن جائیں گے. اس قسم کی باتیں ہیں. یہ اللہ نہ کرے شیخ صاحب، آپ غلط ریپریزنٹیشن نہ کریں. یہ اللہ، لیکن یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے نا. آپ ایک پارٹی اگر آپ کی ہے اور لوگ آپ کو واقعی پسند کرتے ہیں تو آپ آ جائیں گے. الیکشن تو یہاں فیئر ہوں گے، وہ تو آپ کے سامنے ہوں گے. ابھی یہ جو الیکشن ہوا نو کانفیڈنس کا، تو یہ کیا فیئر نہیں ہوا؟ کون سا ممبر ہے جس نے اپنی مرضی کے بغیر آپ کے خلاف ووٹ دیا؟ آپ تو اپنے ممبروں کو نہیں رکھ سکے اپنے ساتھ، بتائیے نا. آج بھی وہ 22 ممبر ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، اپوزیشن مطلب اپوزیشن میں بیٹھے ہیں. بالکل ویری رائٹ. کیسر احمد شیخ صاحب بھی کوئی کسی جگہ کو ٹوٹ کے کسی صوبائی اسمبلی کا یا قومی اسمبلی کا یا سینٹ کا کوئی ایک ممبر بھی آپ کے پاس؟ یہ بریک کے بعد بخاری صاحب سے پوچھتے ہیں، کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ لوگ آ رہے ہیں. لیکن ایک چیز بھی بہت اچھی بات کی کیسر احمد شیخ صاحب نے کہ کسی کو بھی نااہل نہیں کرنا ہونا چاہیے. تمام کو اپنے کھلے میدان میں آ کے انتخابات میں لڑنا چاہیے، پھر عوام جو بھی فیصلہ کرے. اس پر ناظرین مزید بھی بات کریں گے. ابھی وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. بخاری صاحب، عمران خان صاحب سندھ پہنچ گئے. پیپلز پارٹی کے لیے کتنا خطرہ ہے؟ ایک چیز، کیونکہ میں نے خود سنا کچھ پیپلز پارٹی کے لیڈر کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان صاحب آئیں تو ان کو پتہ لگے گا، اگر 7 دن بھی وہ رہ گئے تو پیپلز پارٹی کو پتہ لگ جائے گا، کیونکہ وہاں پہ بھی مقبولیت بڑھ رہی ہے. دوسرا، پی ڈی ایم جو ہے وہ پنجاب میں تبدیلی کے لیے متحرک. حمزہ شہباز صاحب بھی فریش گائیڈ لائنز لے کے آ رہے ہیں. آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ پرویز الہی صاحب کے خلاف کوئی کارروائی کر سکیں گے تحریک عدم اعتماد جیسی؟ دیکھیں، عمران خان صاحب کا جو کرزما ہے وہ شیخ صاحب کو بھی پتا ہے، ہر کسی کو پتا ہے کہ جو
وہ بولتے ہیں لوگ بلیو کرتے ہیں. ایسے لیڈر کو ایک پازیٹیولی چاہیے کہ اس کو ملک کے لیے استعمال کیا جائے, نہ کہ اس کو دیوار کے ساتھ لگایا جائے جو یہ لوگ کر رہے ہیں. جہاں تک شیخ صاحب نے بات کی کہ ہمارے لوگ ان کے پاس خوشی سے گئے, خوشی سے کوئی بھی نہیں گیا. آپ ان سے پتہ کر لیں, جا کے ایک ایک انڈیویجول سے پتہ کر لیں جس طریقے سے گئے, اور اس کے یہ لوگ چھانگا مانگا کے, اور جیسے بلوچستان کی حکومت زرداری صاحب نے الٹائی, یہ ساری باتیں ہر کسی کو پتہ ہے. یہ لوگ ایکسپرٹس ہیں, شریف خاندان اور زرداری صاحب, یہ پیسہ جو کماتے ہیں حکومت سے یہ اسی طرف لگاتے ہیں, یہ ڈیولپمنٹ بجٹ ادھر لگاتے ہیں. مجھے بتائیں کہ میں آپ کو واضح طور پہ بتا رہا ہوں اور میں حلفاً کہہ رہا ہوں کہ ان لوگوں نے میرے جیسے بندے کو بھی پیسہ آفر کیا, تو یہ کیا میں اپنی مرضی سے جا رہا ہوں؟ پیسے کی لالچ میں ہی جاؤں گا نا, عہدے کی لالچ میں جاؤں گا. اور میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ان لوگوں نے کیا. ابھی اس کے بعد میں کیا رکھوں؟ ابھی شیخ صاحب کو علم ہی نہیں ہے کہ میری کس کس سے بات ہوئی. وہ اس سے بات ہے کہ وہ میرے پیچھے لگے ہوئے تھے کہ آئے, تو ان کو یہ بھی پتا ہے کہ میں خان صاحب کو مر جاؤں گا نہیں چھوڑوں گا, لیکن پھر بھی یہ باتیں کرتے رہے, پیچھے لگے رہے کہ ہم کسی طریقے سے پنجاب میں اور جو بندے یہ لے کے گئے اور جس طریقے سے لے کے گئے ہمیں علم ہے ایک ایک کا. جہاں تک بات ہے پرویز الہی صاحب کی حکومت کی, ایک ایک بندہ ساتھ کھڑا ہوا ہے. کوئی بھی 176 ارکان پی ٹی آئی کے خان صاحب کے حکم کے مطابق چودھری پرویز الہی کے ساتھ کھڑے میں, ان کے پیچھے کھڑے میں, کسی صورت میں پیچھے نہیں ہٹیں گے. وہ ادھر ہی برقرار کہاں سے آ رہا ہے ان کے پاس کہ پرویز الہی صاحب؟ میں بتا, کیونکہ میں بیچ میں بیٹھا ہوں نا, میں دیکھتا ہوں, میں سی ایم ہاؤس سے بھی تھوڑی دیر پہلے اٹھ کے آ رہا ہوں. میں نے خود دیکھا ہوا ہے کانفیڈنس اپنے لوگوں میں. میں نے دیکھا ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب کس طریقے سے ڈیل کرتے ہیں ہمارے پارلیمنٹیرینز کے ساتھ. پرویز الہی صاحب نظر نہیں آئے سیلاب زدگان کے مدد کے لیے, کوئی اتنا ایکٹیو کام نہیں نظر آیا. بالکل گئے ہیں, بالکل گئے ہیں. گجرات میں حلوہ پوری کھلاتے رہے ورکرز کو جلسے سے پہلے. سن لیں, 2 دفعہ حیدر بھائی 2 دفعہ گئے ہیں, اور وہ ابھی مستقل وہ بنیادوں پہ بھی جانا شروع کریں, کیونکہ پلان آپ کو کرنا ہے. ابھی ایمرجنسی فیز ہے جہاں پہ پھر اس کے بعد ریہیبلیٹیشن آنی ہے. جہاں تک بات ہے سندھ کی, سندھ میں کیوں پاپولر ہے پی ٹی آئی؟ کیونکہ وہ بھی تنگ آ گئے ہیں ان لوگوں کی بروسی سیاست سے اور ان کے کرپشن سے تنگ آ گئے ہیں, کیونکہ ان لوگوں نے تباہی مچا کے رکھ دی ہے. میں شیخ صاحب کی طرف بالکل میں دوبارہ بھی آؤں گا, بخاری بھائی آپ کی طرف میں دوبارہ بھی آتا ہوں. شیخ صاحب مجھے یہ بتائیں, عمران خان صاحب سندھ پہنچ گئے, آپ وہاں پہ کراچی میں, آپ کو ساری گراؤنڈ صورتحال معلوم ہے, سیلاب کی جو سچویشن ہے آپ کے سامنے ہے. کوئی ہے فیئر پیپلز پارٹی میں کہ عمران خان صاحب اب یہاں پہ بھی آ کے پاپولر ہو جائیں گے؟ دیکھیے سندھ کی جو صورتحال, میں خود ابھی سندھ سے میں گیا تھا راجن پور امداد کے لیے, جو سیلاب کے لوگ وہاں, پورا سندھ جو ہے نا اس وقت بہت میجارٹی نواب شاہ سے جب میں گزرا, اور وہ علاقوں میں سڑک کے دونوں طرف ہزاروں لوگ, صرف ان کے ڈنگر ہیں, اور وہ اپنی چارپائیوں میں رات میں روڈ پہ رہا تو وہ چارپائیاں لے کے روڈ کے دونوں سائڈوں پہ پڑے ہوئے. اس وقت ان کو کوئی جو ہے اپنا سیلاب, ان کے جو افیکٹ ہوئے ہیں لوگ, ان کے بارے میں تو کوئی خیال نہیں. روز جلسے کر رہے ہیں, کروڑوں روپے اس پہ لگ رہے ہیں. آج تو ایک ایک پیسہ ہمیں ان لوگوں کے لیے نچھاور کر دینا چاہیے جن کی حالت, کروڑوں لوگ پاکستانی, ان کے بعد کچھ بھی نہیں رہ گیا. ان حالات میں آپ الیکشن کی بات کرتے ہیں, کیا کر لیں گے؟ اس وقت الیکشن ہو سکتے ہیں؟ کیا ممکن ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس وقت الیکشن ہو. چلیں, لیکن عمران خان صاحب کے آنے سے پیپلز پارٹی کو کوئی فرق پڑے گا سندھ میں, مطلب جس طرح وہ ابھی پہنچے ہیں؟ دیکھیے عمران خان صاحب اور پیپل پارٹی تو بہت عرصے سے سندھ میں ہے, ان کو نہیں, لیکن یہ عمران خان کا رائٹ ہے, وہ کیونکہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں, وہ اپنی کوشش کریں. وہ تو دیکھیں نا کراچی میں مثلا یہ کہتے ہیں ہم بہت پاپولر ہیں, ابھی کراچی میں سیٹ بھی یہ جیتے ہیں, لیکن اگر ان کی ایک آواز پہ لوگ آ جاتے ہیں بڑی بارفلی سے, تو کیا ہوا؟ کراچی میں تو لوگ آ جاتے ہیں نا, 8-9% کل ووٹر آیا, کدھر گیا باقی 90% تو عمران کو کے لیے نہیں آیا نا. تو یہ ایسی بات نہیں ہے کہ بڑے پاپولر ہیں. ہاں ٹھیک ہے, انہوں نے سیٹ جیتی ہے, اور باقی جو پولیٹیکل میدان ہے اس میں ہر ایک کا رائٹ ہے. بالکل شیخ صاحب ذرا کوئکلی پنجاب میں, شیخ صاحب کیونکہ آپ کا بھی تعلق پنجاب سے ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی ہے موو ایسی, کوئی لنڈن سے ایسی کوئی پلاننگ ہے کہ پرویز الہی صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی جا سکے؟ جی میرے کسی قسم کا میرے علم نہیں ہے ہر پارٹی کا, لیکن تھوڑے ووٹوں سے دیکھیں نا, جس طرح قومی اسمبلی میں ہمیں بہت تھوڑی سی میجارٹی ہے, اگر یہ نہ ریزائن کرتے وہاں سے اور قومی اسمبلی میں رہتے تو ہو سکتا ہے ہمارے خلاف نو کانفیڈنس ہو جاتا. ابھی یہ جو بات کر رہے ہیں آج, جو فرض کرو سب نے ریزائن کر دیا,
पंजाब में भी देखें ना, थोड़ी सी मेजॉरिटी है, पॉसिबिलिटी तो हर चीज की हर वक्त रहती है पॉलिटिकल अरीना में। मैं ये कह रहा हूँ, आज ये कहते हैं इनके सारे मेंबर रिजाइन करके, अच्छा फर्ज कीजिए इनकी बात मान लीजिए और इलेक्शन करवा दीजिए। मैं बस बात खत्म कर, एक फिक्रा सर आप ही से सर क्विकली एक चीज, इलेक्शन कल को इलेक्शन हो जाए और दोबारा जो पार्टी फर्ज करो 40% सीटें लेती है वो दोबारा रिजाइन कर दे, तो क्या इस तरह रोज इलेक्शन के मुल्क? शेख साहब ये बात तो ठीक है। शेख साहब क्विकली मुझे बताएं कि मिफ्ता इस्माइल साहब महंगाई पर काबू क्यों नहीं पा सक रहे? आईएमएफ का प्रोग्राम ऑन बोर्ड आ गया, डॉलर फिर ऊपर चढ़ गया, स्टॉक मार्केट फिर गिर गई। वेयर इज समथिंग रॉन्ग? मतलब कहां पे कोई गलती है, क्या है? देखिए ये पहला बेस तो ये इन्होंने जो मैंने कहा ना, जो डेफिसिट हुआ इतना ज्यादा 4000 अरब पे, बहुत बड़ा डेफिसिट। अब बजट में खसारा करते रहेंगे और फिर एक्सपोर्ट हमारी बड़ी नहीं है, और फिर मिफ्ता इस्माइल को भी कुछ तजर्बा तो है नहीं, कोई तजर्बा नहीं है। चलें, मैं सर इजाजत दीजिएगा, कंक्लूडिंग रिमार्क्स में लेना चाहूंगा यावर अब्बास बुखारी साहब। यावर साहब, पंजाब का आपने बता दिया, सिंध में इमरान खान साहब को बड़ा वेलकम मिला, आज हमने देखा सखर में भी वहां पे। आपको क्या लगता है कि इमरान खान साहब कुछ दिन रुकेंगे और क्या जलसे छोड़ेंगे, अब सिर्फ सैलाब जदगान की तरफ तवज्जो देंगे? क्विकली सर 40 सेकंड। मैं वो सैलाब जदगान के लिए वहां पे गए, मैं शेख साहब की बात से इत्तेफाक करता हूं कि भाई 8 या 9%, मैं मिसाल लेने का मैं इत्तेफाक भी करता हूं इनके साथ, 8-9% में तो पीटीआई इन 13 जमातों के खिलाफ जीती है, कोई एक जमात के खिलाफ तो नहीं थी, 13 जमातें थी, एमक्यूएम उसके अंदर शामिल थी, हम फिर भी जीते। तो चाहे 8% लोग आए, चाहे 2% लोग आए, चाहे 40% लोग आए, जीते तो हम हैं, पॉपुलर तो हम हैं। और हमने इन लोगों को वहां से इनको बता दिया है कि आप 13 के 13 इकट्ठे हो जाएं, 14 के 14, हम फिर भी आपको हरा सकते हैं। और पंजाब में भी हम इनके घर में घुस के हम लोगों ने इनको बताया। तो इंशाल्लाह ताला जो खान साहब हैं उनकी पॉपुलैरिटी, उनका करिश्मा ऐसा है कि नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह ताला तवज्जो सैलाब जदगान की तरफ इलेक्शन हुए, सही बिल्कुल, वो तो अभी 5 अरब रुपया इकट्ठा किए, ऐसे कई टेलीथॉन्स खान साहब करेंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया यावर अब्बास बुखारी साहब, कैसर अहमद शेख साहब। नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही दीजिए, अल्लाह हाफिज।